رمضان کریم کا اکرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً فرمایا، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کو تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کی عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، احمد اور بہقی نے روایت کی ہے۔ راوی اس کے عبد الرحمن الصخر الیمنی معروف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ انہیں روایتیں حدیث میں تمام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی سوائے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ بڑے کثیر الروایت ہیں، اراؤنڈ 5000 احادیث مبارکہ آپ کی روایت کردہ ہیں، اور 7 ہجری میں ایمان لائے، یمن سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بقیہ عمر گزاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں رمضان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، اور حلف شرعی صرف اللہ رب العزت کے نام ہی کی قسم اٹھایا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کلمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جو آپ نے فرمایا، آپ نے کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی کو حدیث تقریری، حدیث فعلی، حدیث قولی کہتے ہیں، جو شریعت محمدی میں دوسرا مصدر قرار دیا جاتا ہے۔ پہلا مصدر کتاب اللہ ہے، اور دوسرا مصدر سنت رسول ہے۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر کسی بات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اس میں کتنی اہمیت، فضیلت اور عظمت ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور دوسرا جملہ کہ منافقین کے لیے اس سے برا مہینہ کوئی نہیں آیا۔ مہینے کے 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ان دونوں میں اللہ رب العزت نے کتنی خیر رکھی ہے، اور منافقین کے لیے شر ہی شر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق کے عمل سے نجات عطا فرمائے۔ پھر دوسرا جملہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی، اور اینڈ پر اس کا نتیجہ بھی ارشاد فرما دیا، اور وہ یہ کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت ہر شے کا، ہر عمل کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اب اللہ رب العزت نے تو تقدیر پہلے ہی لکھ دی ہے، لیکن اس مہینے کے شروع میں اللہ رب العزت بجٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اجر کو دوسری حدیث میں بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو اس کا فرض کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور کوئی فرض ادا کرتا ہے تو رمضان میں 70 فرض کا اجر ملتا ہے۔ یعنی اجر بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور سزا بدبختی بھی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی حرم شریف میں جائے، جتنی نیکی وہ کرنے پر اجر ملتا ہے وہاں پر، اتنے ہی برائی کرنے پر گناہ ملے گا، کیونکہ حرم کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حرم میں رہ کر بھی وہاں شرم و حیا نہیں کر رہا۔ جو آدمی رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا، نماز میں سستی کر رہا، اس کی بدبختی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ مومن اس مہینے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، مومن اس مہینے میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے، مومن اس مہینے میں اپنے ٹیلنٹ خرچ کر کے عبادت میں قوت حاصل کرتا ہے، انرجی جو ہے اسے ملتی ہے۔
یہ بات ذہن نشیں رکھ لیں کہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسرے نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، ایک نیکی کے اندر اللہ رب العزت نے ان بلڈ پاور رکھ دی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ پہلی سحری کھائی، پھر سنت ادا کی، پھر حلقات درود میں آئے، پھر درس قرآن میں بھی رہیں گے، تو اللہ رب العزت نے ایک نیکی سے دوسرے نیکی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اٹھ کر آپ رزق کو حلال حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے تو لہٰذا اللہ رب العزت پوری انرجی عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ منافق کے لیے وہ صرف نیگیٹیوٹی کو دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں انہوں نے یہ مس کر دی ہے، انہوں نے یہ کر دی ہے، تنظیم کے لوگوں نے یہ نہیں کہا، وہ صرف نیگیٹیوٹی پر ہی جیتے رہتے ہیں۔ اور منافق جو ہے وہ مومنوں کی نیگیٹیوٹی تلاش کرتا ہے اور ان کے عیوب ڈھونڈتا ہے، اور بطور خاص رہنمائی عطا کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں اور ٹٹولیں کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، اس مہینے میں کیسے قبر کے سوال کا سامان تیار کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کے ٹوں میں لگے رہنا ہے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو بھول جائیں اور صرف اپنی طرف دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کہ مجھے توفیق عطا کرے کہ جس میں دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بن جائیں خیر کے لیے۔ لہٰذا جب بندہ اپنے عیوب دیکھتا ہے تو اس کی نظر میں دوسروں کے عیوب نظر نہیں آتے، وہ اپنے فکر میں لگ جاتا ہے، اور جو دوسرے کے عیوب ڈھونڈتا رہتا ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ نقص رہ گیا ہے، تو اللہ اس کے عیب اس سے خود چھپا دیتا ہے اور اصلاح کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عظمت سے، اس مہینے کے خیر سے، اس مہینے کی برکت سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔